ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش ہے. کل ریچور ضلع بھر میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ منائی گئیں. ریچور شہر کے عیدگاہ میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی. اس موقع پر امامت اور خطابت کے فرائض حافظ و قاری مولانا رفیق احمد انواری کامل نظامیہ خطیب و امام جامع مسجد انوخلا ریچور نے انجام دی. انہوں نے دعا کے دوران عالم اسلام میں امن اور سلامتی کی دعائیں کی، ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں بھی امن اور سکون کی دعائیں بھی کی گئیں. نظامت کے فرائض مشہور و معروف اینکر انڈین بادشاہ نے انجام دیے. امسال ضلع وقف چیئرمین سید مختار اور ضلع وقف آفیسر عرفان مجاہد نے عیدگاہ میں شاندار انتظامات کیے. ریچور بلدیہ کا انہوں نے زبردست تعاون حاصل کیا، جس کی وجہ سے عیدگاہ میں صاف صفائی بھی دیکھی گئی، یہاں تک کہ سڑکوں پر تارپل وغیرہ بچھائے گئے اور جگہ جگہ پر خوشنما پودے بھی رکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے عیدگاہ میں نہایت ہی خوبصورت منظر دیکھا گیا. عیدگاہ کے قریب کورٹ کے پاس لگے ہوئے پنڈال میں ضلع ڈپٹی کمشنر چندر شیکھر نائک، ضلع ایس پی بی نکھل، سی ایم سی کمشنر گرو لنگپا کے علاوہ کانگریس کے ڈیفیٹڈ ایم ایل اے امیدوار محمد شالم اور دیگر قائدین نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی. عیدگاہ کے کچھ حسین مناظر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے. قابل نے کچھ اناج کے دانے جا کر پہاڑ پر رکھے، حابیل نے ایک جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آسمان سے ایک آگ آئی، اس آگ نے حابیل کے اس ذبح کیے گئے دمبے کے گوشت کو کھا لیا، مگر حابیل کا نذرانہ اس کی قربانی پیش نہیں ہوئی. پتہ چلا جس کی قربانی میں خلوص ہوتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. جس کی قربانی میں خلوص ہوتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے. برادران اسلام، سامعین محترم، جب جس وقت جو چیز پیش کرنے کی ہے اس وقت وہی چیز پیش کرنا افضل ہے. بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ کیا مسلمان اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ جانور ذبح کرنے کے پیسے غریبوں کو کام آ سکتے ہیں، اس سے غریبوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، کچھ ہسپتال بنا سکتے ہیں. بے شک وہ بھی اچھے کام ہیں، وہ بھی اچھے کام ہیں، یہ بھی اچھا کام ہے. ایک اچھے کام کے لیے دوسرے اچھے کام میں یوں تمثیل نہیں دی جاتی. اس طرح کا اعتراض کرنے والے لمبے چوڑے خرچے کر کے شادیاں کرنے والوں کے پاس جا کر پیٹ بھر کر کھا کر آتے ہیں، کبھی ان سے نہیں بولتے اتنا لمبا چوڑا خرچ. جو عمل مقبول ہونا ہے وہی عمل انجام دینا ہے. دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی، ایک نے اناج پیش کیا، ایک نے جانور کی ذبح کر کے پیش کیا. جس نے جانور کو ذبح کر کے پیش کیا اللہ نے اس کا نذرانہ قبول کیا. تو ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی مقبول ہے. اور بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قرآن پاک فرقان حمید کا یہ صاف صاف اعلان ہے کہ ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے. اب جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی پرانی قدیم امتوں میں سے ہیں، اگر پرانی امت ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر قربانی ضرور ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی ہے. پچھلی امتوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. وہ لوگ کہتے تھے اپنے اپنے نبیوں سے ہم کسی کو بھی اس وقت تک نبی نہیں مانتے جب تک کہ وہ نبی ہمارے سامنے قربانی پیش کرے اور آگ آ کر اسے نہ کھا جائے. پچھلے دور میں جو قربانیاں ہوتی تھی ان قربانیوں کا طریقہ یہی تھا، قربانی کرنے کے بعد جانور پہاڑ پر رکھا جاتا، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ قربانی قبول ہونے کی علامت تھی. پچھلے دور میں سارے امتوں میں قربانیوں کا یہی طریقہ تھا. قربان مدنی آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ السلام نے امت کو قربانی کا جو طریقہ بتایا، جیسا بھی جہاں بھی ذبح کر رہے ہیں پردے کا. نمبر 3 پاکیزگی کا خیال رکھیں.
इस्लाम पाकिज़गी का हुक्म देता है। हर महल्ले में जो ट्रैक्टर है उसी में जाकर डाले, यहाँ वहाँ ना डाले, अजियत से बचाए। नंबर 4, बराए करम वो सेल्फियाँ लेकर कुर्बानी के यहाँ वहाँ ना डाले, शेयर ना करें, अल्लाह वास्ते इससे बचे, परहेज करें। नंबर 5, ये जो गोश्त देने जाते हैं उस वक्त जरा ऐसा उसको ढांप कर, दुकान में गोश्त लाने जाते हैं, बेचारा खसाब भी कालू करने में डाल को देता, दूसरों की नजर में पड़ना, या दिखा दिखा कर ना बांटे, गैर मुस्लिम का महिला है वहां जो है ना खून टपक रहा है, ऐसा लेकर ना जाए। जरा इन बातों का खास हिदायत रखे। तो ये कुर्बानी अल्लाह के पास ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, क्या पहुंचता है? तकवा पहुंचता है। तो कुर्बानी का मकसद तकवा लाना है। और राज क्या है? कुर्बानी का राज ये है कि ज़िबा करते वक्त ये समझना है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने माल खर्च के जानवर मंगवा के ज़िबा करने का हुक्म दिया। असल में तो ईद का तकाजा ये था कि आज मैं अपनी गर्दन अल्लाह के लिए कटा देता। तो कुर्बानी में जान लेना नहीं, अपनी जान लुटाने का सबक सीखना है। और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाए कि कुर्बानी का मकसद जान लुटाने हाजिर रहना है और हम अपनी जान हथेली पर लेकर निकल जाए, तो कौन हमें आंखें दिखा सकेगा? कौन हमें बेदखल कर सकेगा? कौन हमें इधर उधर भगाता फिरेगा? ये आज हमारी कमजोरी की वजह ये कि हम कुर्बानियां तो कर रहे हैं मगर खुद के कुर्बान होने का जज्बा हमारे अंदर नहीं आ रहा है। तो असल मकसद ना तो गोश्त है, ना तो खून है, ना तो बांटना है, ना तो दिखाना है। असल मकसद अपनी गर्दन कटाने का जज्बा लाना है। यही जज्बा बेदार करना है। इसी जज्बे को बेदार करने के लिए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया है। अगर ये राज हम मुसलमानों को समझ में आ जाए तो फिर समझ लो ये दुनिया खुद बखुद मुसलमानों की दुश्मनी से बाज आ जाएगी और फिर ये सारा जहां हमारा है सब के सब मुसलमानों के दीवाने हो जाएंगे और मुसलमान फरजाना हो जाएगा। कई से रियायत अता फरमा कि अल्लाह तेरी बारगाह में ये इल्तिजा है कि हम मुसलमानों के सरों पर किसी ऐसे दुश्मन को मुसल्लत ना फरमा जिसको हम संभाल ना पाए। या रब आलमीन, जमीन से उठने वाले फितनों से बचा, आसमान से नाजिल होने वाली बलाओं से बचा, जो बारे कर्ज में मुब्तला है उनको कर्ज से रियायत अता फरमा, जो मुसीबतों में मुब्तला
एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड